ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے محمد بن المنقدر نے بیان کیا، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں 4 رکعتیں پڑھی، لیکن ذوالحلیفہ میں 2 رکعت ادا فرمائیں۔ پھر آپ نے رات وہیں گزاری۔ صبح کے وقت جب آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے تو آپ نے لبیک پکاری۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1546۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ظہر 4 رکعت پڑھی، لیکن ذوالحلیفہ میں عصر 2 رکعت۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ رات صبح تک آپ نے ذوالحلیفہ ہی میں گزار دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1547۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ابو ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر مدینہ منورہ میں 4 رکعت پڑھی، لیکن نماز عصر ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی۔ میں نے خود سنا کہ لوگ بلند آواز سے حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک کہہ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1548۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں میں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں، تمام ہم تیرے ہی لیے ہیں اور تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں، ملک تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1549۔ سفیان ثوری نے اعمش سے بیان کیا، ان سے عمارہ نے، ان سے ابو عطیہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ میں جانتی ہوں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ کہتے تھے۔ آپ تلبیہ یوں کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک۔ ترجمہ گزر چکا ہے۔ اس کی مطابق سفیان ثوری کی طرح ابو معاویہ نے اعمش سے بھی کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1550۔